بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين. سامعین ذی وقار، انسان کی فلاح و کامیابی دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح، نیک اعمال۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ عام طور پر لوگ اب ان دونوں میں، ایمان میں بھی اور عمل صالح میں بھی، نیک اعمال میں بھی سست نظر آتے ہیں۔ بظاہر مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ بعد میں کچھ ایمان ہے تو عمل بالکل نہیں، اور اگر کچھ عمل ہے تو صحیح ایمان نہیں۔ حالانکہ ایمان و عمل صالح لازم و ملزوم کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ دنیاوی کاموں کی مثال لے لیجئے، دنیاوی کامیابی بھی صرف ذہنی تخیل سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اس کے مطابق کام نہ کرے۔ صرف اتنا تسلیم انسان کر لے کہ کھانا کھانے سے بھوک جاتی رہتی ہے، بھوک بند نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ انسان روٹی حاصل کرنے کے لیے، کھانا حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کرے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور پھر حاصل کرنے کے بعد بھی اس کو خاص طریقے سے پکا کر انسان استعمال لا سکتا ہے، اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کی اس بھوک کا علاج ہوتا ہے۔ اسی طرح حج کا تصور کر لیجئے، تصور کرنے سے عبادت نہیں ہوگی، سفر کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا، جا کر وہ مناسک ادا کرنے ہوں گے، تب جا کر تم کو اس عبادت کی کا روح اور اس عبادت کا ثواب ملے گا۔ بالکل اسی طرح اخروی عدالت میں بھی نجات کا یہی حال ہے۔ جب تک ایمان اور عمل صالح دونوں کو ساتھ ساتھ وجود میں نہ لایا جائے، اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایمان لے آئیں اور عمل صالح اعمال کو چھوڑ دیں تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایمان کامل نہ رکھیں اور عمل کرتے جائیں، تب بھی کامیابی کا ممکن نہیں ہے۔ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے دونوں چیزوں کا ہونا، انسان کا ایمان بھی ہو اور انسان کا عمل بھی ہو۔ فلاح غیر ممکن ہے۔ عمل صالح کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اس کے اندر ہر طرح کے نیک اعمال شامل ہیں۔ سچائی ہے، پاک بازی ہے، دیانت داری ہے، ایمانداری ہے، شرم و حیا ہے، عدل و انصاف ہے، حلم و بردباری ہے۔ غرض کہ
اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، سب یہ عمل صالح کی شاخیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے عمل صالح کو ضرور بیان کیا۔ جہاں بھی اللہ رب العزت نے ایمان کا ذکر کیا وہاں پر عمل صالح کا ذکر ضرور کیا گیا کہ ایمان کی روح اور ایمان کا صحیح فائدہ اس وقت تمہیں حاصل ہو سکتا ہے جب تم اس ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرو گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ جو ایمان لے آیا اور پھر نیک کاموں پہ پختہ ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے ایمان اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کو ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والا اور نیک اعمال کرنے والا جو مومن ہے میں اسے يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری، کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اسے کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ اللہ رب العزت کرتا ہے۔ گویا کامیابی کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے، اور جہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے ایمان کا ذکر کیا وہاں پہ اعمال صالحہ کا ذکر ضرور فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہاں پہ ان اللہ بے شک اللہ رب العزت داخل کرے گا، اور یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ کیا شان بندہ پروری ہے، اللہ رب العزت کیسے خوشخبری فرمایا، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال۔ ایمان، کامل ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے نا ایمان لانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ آپ ایمان لے آئے کسی چیز کو تسلیم کر لیا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تسلیم کیا اور تسلیم کرنے کے بعد اس نے جو تمہیں حکم دیا ہے کام کرنے کے لیے اسے کرنا شروع کر دیا، اور جس سے روکا اس سے رک گئے۔ یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العزت نے خوبصورت ٹھکانہ ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ وہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتا ہے نا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والوں کی طرف دیکھو کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والوں کی طرف دیکھو کیا خستہ حالت ہے ان کی۔ اور پھر ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، جو نیکی میں جلدی کرنے والے ہیں، بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے والے ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی میرے قریب لوگ ہیں، یہی سب سے زیادہ میرے قریب ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے نیک اعمال پہ پیچھے نہیں ہٹے، تو پھر ان لہم جنات تجری والسابقون السابقون، بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے دیکھو جو انسان کا حسب و نسب ہے نا، قرآن کریم میں سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح طور پہ دو مثالیں بیان کر دی کہ انسان کی کامیابی کا راز یا کامیابی کا دار و مدار اس کے ایمان اور اس کے اعمال پہ ہے۔ اگر ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا تو پھر کامیابی ممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا حشر کا جب ذکر ہوا تو فرمایا انہ عمل غیر صالح، وہ غرق اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ نبی کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت لوط کی بیوی کی خیانت اور عمل صالح کی وجہ سے وہ تباہ و برباد کر گئے، اس کو بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، کیا اللہ رب العزت نے خوبصورت پیرائے میں یہ
بات بیان فرمائی ہے. فرمایا اللہ بیان فرماتا ہے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال کیا؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے بندو میں سے دو نیک بندو کے نکاح میں تھے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کتنی بڑی نسبت ہے کہ نیک بندو میں سے دونوں نبی دونوں کے نکاح میں تھی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، خیانت کی انہوں نے، نبی اکرم نبی کی تعلیمات کی خیانت کی. فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اور جو نبی کے ساتھ نسبت تھی وہ پھر کسی کام نہ آ سکے، جو نبی کے ساتھ تعلق تھا وہ کوئی کام نہ دے سکا. فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ، ان دونوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نبی ان کے شوہر اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور اللہ رب العزت نے فرمایا دونوں کو دوزخ میں داخل کر. اور دوسری اور مثال اللہ رب العزت نے بیان کی. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. اب ایک طرف دیکھیں وہ بیویاں جو ہیں وہ دونوں نبی کی بیویاں ہیں، لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی. اور دوسری جگہ پہ اللہ اسی آیہ مبارکہ کی اگلی آیہ سورہ تحریم کی آیہ نمبر 11 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ، وہاں پہ اللہ نے مثال بیان کی تھی کافروں کے لیے. یہاں اللہ فرماتا ہے میں مثال بیان کر رہا ہوں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ، ایمان والوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال میں بیان فرما رہا ہوں. کس کی؟ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بیوی کی میں مثال بیان کر رہا ہوں جو سرکش تھا، جہنمی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، نیک خاتون تھی، جب اس نے دعا مانگی اے میرے رب بنا دے میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر. اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے اس فرعون سے اور اس کے کافرانہ عمل سے اللہ مجھے نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پتہ یہ چلا کہ کامیابی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ تم صدق دل کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہوگا تو کامیابی ممکن ہے. ایمان لے آئے اور عمل صالح نہ کیا کامیابی ممکن نہیں ہے. اور قرآن کریم نے جہاں بھی، قرآن کریم کی کم و بیش کوئی بھی سورہ ایسی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان کا ذکر نہ کیا ہو، اور جہاں بھی اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں پہ عمل صالح کا ذکر ضرور فرمایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة جس عمل کا بھی ذکر کیا ساتھ عمل صالح کا ذکر ضرور کیا کہ اگر ایمان لے آؤ اعمال کو چھوڑ دو تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر تم عمل کرتے رہو اور ایمان کامل نہ رکھو پھر اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں. دونوں لازم و ملزوم ہیں. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. واقاموا الصلاۃ، نماز ادا کی. وآتوا الزکات، زکات ادا کی. لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ دنیا میں کہیں نا کسی افسر کے پاس، کسی بادشاہ کے پاس، کسی وزیر کے پاس تمہارے لیے بڑا انعام ہے تو انسان پھولے نہیں سماتا. اور یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر بڑھ کے کیا، اسے کچھ خوف بھی نہیں ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، دونوں نہیں ہوں گے انسان. اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت والذین آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک اصحاب الجنہ. دیکھو جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا وہاں پہ اللہ رب العزت نے عمل صالح کا ذکر ضرور کیا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا فاولئک اصحاب الجنہ، جنتی لوگ ہیں. جنت اللہ رب العزت نے انہی کے مقدر میں لکھ دی ہے، ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. ایمان بھی ہوگا اور عمل صالح بھی ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں حدیث ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت معاب میں حاضر ہوا. ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعدت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے، قیامت کے لیے تیری کیا تیاری ہے؟ تو وہ اعرابی کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے میرے پاس۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت، پھر تیرا شمار تو انہی لوگوں میں ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ قرآن کی یہ تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ کامیابی چاہتے ہو مصطفیٰ کریم کی ذات پہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو اپناؤ۔ اگر اعمال نہیں کرو گے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں نا، انسان کام زندگی میں اکثر ہوا ہوگا، آپ کام کرتے بڑی ترتیب کے ساتھ ایک کام کو سر انجام دیتے ہیں، آخر پہ جا کے پتہ چلتا ہے یار سارا ہی غلط کر بیٹھے۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا انجام بھی ہو ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات عمل سا ومن يعمل من الصالحات فهو مؤمن، جہاں بھی عمل صالح کا ذکر کیا اور ساتھ فرمایا وهو مؤمن، ایمان کامل ہو، فلا يخاف ظلما ولا هضما، پھر کسی نقصان اور کسی ڈر کا اسے خوف نہیں ہوگا۔ اپنے اندر سے اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنا شروع کیجئے، تب جا کے کامیابی ممکن ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت اسلام کی ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔